سر میرا سوال نماز سے متعلق تھا۔ قرآن میں جو آتا ہے کہ پیدل چلتے ہوئے اور سواری پر نماز پڑھ لو، تو سر اس کی جو نوعیت ہوگی پڑھنے کی، اس کے بارے میں رہنمائی ذرا فرما دیجیے گا کہ اگر ہم فرض کریں پیدل چل رہے ہیں یا گاڑی یا بائک چلا رہے ہیں ہم، تو وہ سورہ فاتحہ جو پڑھنی ہے اور آیت ملانی ہے، پھر رکوع سجدہ کرنا ہے اور باقی سب کو جو بھی نماز کے اعمال ہیں کرنے ہیں، اس کی ذرا نوعیت سواری پہ اور پیدل چلتے ہوئے بتا دیجیے گا۔ شکریہ اور جی۔ ضمناً سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ رکوع جماعت کے دوران رکوع میں اگر ہم شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہماری وہ رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بہت ٹھیک ہے، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ میرے نزدیک آپ کی رکعت ہو جاتی ہے، لیکن اگر اطمینان نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں، ایک رکعت آپ زائد پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، جی لیکن بہرحال رکعت ہو جاتی ہے۔ جو پہلی بات آپ نے پوچھی ہے اس میں یہ گزارش ہے کہ ہر سواری کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں سواریاں وہی تھیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، کوئی گھوڑا ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی اونٹ ہے اس پر سوار ہے، تو وہاں کچھ اشارے کیے جا سکتے تھے۔ اب اگر آپ مثال کے طور پر گاڑی چلا رہے ہیں تو اس میں بعض اشارے نہیں کیے جا سکتے، تو اس میں اصول یہی ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے وہ آپ پڑھیے، یعنی اذکار میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبان سے ادا کرنے ہیں، اس کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن اعمال اسی طرح کیے جائیں گے جیسے ممکن ہوں گے۔ یعنی اگر آپ جھک سکتے ہیں تھوڑا سا تو اشارتاً جھک جائیے، اگر آپ رکوع اور سجدے کے جھکنے میں فرق کر سکتے ہیں تھوڑا سا کر لیجئے، اور اسی طرح باقی ساری نماز آپ پڑھ لیجئے۔ سلام پھیرنا ہے، اگر اس میں منہ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں پھیر لیجئے، ورنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کر دیجئے۔ تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ اب مثلاً جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ گاڑی چلا نہیں رہے، آپ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر سارے اشارے کرنے ممکن ہوتے ہیں۔ جی تو اس کا تعلق اس سے ہے، جو آپ کی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت شکریہ سر۔